دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں کربلا سیریز کے عنوان سے آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور آج اس سیریز کی یہ تیسری ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ایک صلح نامہ لکھا گیا تھا۔ اس صلح نامے کی سب سے جو مین شرط تھی وہ یہ تھی کہ معاویہ اس کے بعد اپنا خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، اپنا جانشین نامزد نہیں کرے گا۔ لیکن معاویہ کہیں نہ کہیں دل میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے، کوئی ایسی راہ مل جائے جس سے وہ اپنے بیٹے یزید کا نام خلافت کے لیے نامزد کر دے، اور اسے یہ موقع فراہم کیا مغیرہ بن شیبہ نے۔ مغیرہ بن شیبہ نے ایک دن جو حاکم کوفہ تھا اپنی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے سوچا کہ میں معاویہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ معاویہ مجھ سے مان منول کرے گا، مجھے روکے گا تو اس سے میری اہمیت بڑھ جائے گی۔ جب وہ اپنا استعفیٰ لے کر حاکم شام کے پاس پہنچا تو معاویہ نے اس کا استعفیٰ ایک ہی بار میں ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے بعد اس کی جگہ پر ایک دوسرے شخص کو تعیناتی دے دی۔ یہ بات تو مغیرہ بن شیبہ کے لیے بہت عجیب سے حالات ہو گئے۔ وہ سیدھا یزید کے پاس پہنچا۔ اس نے یزید سے کہا کہ معاویہ آپ کی ولی عہدی کا اعلان کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ معاویہ اس راہ میں تھا ہی اور اس بارے میں سوچتا ہی رہتا تھا کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے، کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ میں یزید کا نام اپنے بعد خلافت کے لیے نامزدگی کے لیے اعلان کر دوں۔ یزید نے معاویہ سے کہا کہ ایسے آج میرے پاس مغیرہ بن شیبہ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ معاویہ آپ کا خلافت کے لیے نام کا اعلان کیوں نہیں کر رہا ہے۔ معاویہ نے اس کے بعد مغیرہ بن شیبہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کیا راستہ ہے، کیا حل ہے۔ مغیرہ بن شیبہ نے کہا کہ یزید کی خلافت کے لیے راہ ہموار کرنا کوئی اتنا بھاری کام نہیں ہے۔ کوفے میں اسے میں دیکھ لیتا ہوں اور بصرہ میں زیاد دیکھ لے گا۔ یہ زیاد وہی زیاد ہے جس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھا، اور یہ زیاد وہی زیاد ہے جس کے لیے معاویہ نے 40 لوگوں کی گواہی لی کہ یہ اس کے باپ کے نطفے سے ہے۔ بہرحال یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ مغیرہ کو دوبارہ کوفے کا حاکم بنا دیا گیا، اور حاکم بننے کے بعد مغیرہ کوفہ پہنچا اور وہاں اس نے 30,000 درہم میں لوگوں کو خریدا، اور لوگوں کو خرید کر اپنے بیٹے موسیٰ کے انڈر میں ایک ڈیلیگیشن بنا کر حاکم شام کے پاس بھیجا، اور حاکم شام سے کہا، لوگوں نے جا کر جو ڈیلیگیشن گیا تھا کہ آپ یزید کی خلافت کا اعلان کریے، اپنی ولی عہدی کے لیے نامزدگی دیجیے۔ معاویہ چونکہ اس وفد سے خوب واقف تھا، اسے تو معلوم تھا یہ وفد کیسے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس نے اس کے آنے کے بعد موسیٰ کو تنہائی میں بلایا اور موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کے والد نے یہ کتنے روپے میں خریدا، کتنے روپے خرچ کیے اس میں؟ تو موسیٰ نے بتایا کہ میرے والد نے 30,000 درہم اس کے لیے خرچ کیے۔ معاویہ نے کہا کہ آپ کے والد نے بڑے سستے میں ان لوگوں کا ایمان خریدا، کل 30,000 درہم خرچ کرنے پڑے۔ اس کے بعد ایک خط اس نے زیاد کے نام لکھا، تو زیاد نے وہاں سے تحریر کیا کہ ابھی اتنی جلدی نہ کی جائے، کیونکہ یہ زیاد جو تھا وہ ایڈمنسٹریٹو مائنڈ کا آدمی تھا۔ نے معاویہ سے کہا کہ ایسا کوئی اعلان کرنے میں ابھی جلد بازی نہ کی جائے۔ یہ بات یزید کو معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بہت ٹائم تک عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض بھی رہا، بعد میں حالانکہ وہ راضی ہو گیا اس سے۔ اسی دوران مغیرہ بن شیبہ کا انتقال ہو گیا، اور اس انتقال کے بعد زیاد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ان دو شخصیتوں کا انتقال ہوا تو معاویہ نے سوچا کہ ایسے تو تمام جو اس کے ایک ہی سوچ والے، ایک ہی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یزید کی خلافت کے راستے سارے بند ہو جائیں گے۔ تو اس نے دمشق میں یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا، اور اس نے ایک خط حاکم مدینہ کو لکھا کہ آپ مروان بن حکم کو کہ آپ اپنی بیعت یزید کو پیش کریں اور اہل مدینہ سے یزید کے حق میں بیعت موصول کریں۔ یہ بات مروان بن حکم کو بہت ناگوار گزری۔ وہ اندر گھر میں داخل ہوا، اس نے برتن توڑے اور تمام برے برے الفاظ بنی امیہ کے لیے کہے۔
جو تاریخ میں درج ہیں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا دمشق پہنچا، اور دمشق پہنچنے کے بعد وہ بہت غصے میں معاویہ سے ملا۔ اس نے معاویہ سے کہا آپ نے یہ اعلان کیسے کر دیا جبکہ خلافت کا صحیح حقدار میں ہوں؟ معاویہ نے اسے بہت سمجھایا اور اس کے بعد ایک لاسٹ اس کو ڈوز دی اور اس سے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں یزید کے بعد آپ کی خلافت کا بھی اعلان کرتا ہوں، اور یزید کے بعد جو آل مروان ہے ان کی خلافت آئی، وہ الگ طریقے ہیں اس کے بہت سارے، اس کے بھی الگ ایک ویڈیو بن سکتی ہے۔ اس کے بعد مروان بن حکم واپس مدینہ آیا اور اس نے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے میں تمام لوگ آئے اور تمام لوگوں سے اس نے یہ بیان کیا کہ حاکم شام چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیعت ان کے حضور پیش کروں یزید کے، اور آپ لوگ میرے اس میں اپنی بیعت دیجیے۔ تو سب سے پہلے کھڑے ہوئے عبد الرحمن جو ابی بکر کے بیٹے تھے، خلیفہ اول کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے فاسق و فاجر کے لیے، ایک ایسے نجس آدمی کے لیے آپ امت مسلمہ کا انہیں حاکم بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی، جس کی تائید عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی نے۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے ایک رپورٹ تیار کی اور وہ حاکم شام کو بھیجی، اور حاکم شام کو بتایا کہ یہ 4 آدمی ہیں جو اس ولی عہدی کے سخت خلاف ہیں، اور چونکہ یہ بہت بڑے معتبر نام تھے تو اس لیے حاکم شام کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گیا۔ حاکم شام کچھ وقت کے بعد ایک ظاہری طور پر حج کے ارادے سے حجاز میں داخل ہوا، اور اس کے بعد وہ مدینہ پہنچا، اور مدینہ کے باہر اس نے اپنا ایک خیمہ لگایا، اور اس خیمے کے باہر ان 4 افراد کو، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی کو طلب کیا۔ اس موضوع پہ جو تاریخ میں لکھی ہوئی تحریر ہے، میں بالکل وہی تحریر آپ کے سامنے دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تبری میں بھی اس کا ریفرنس ہے، آپ تبری میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام حسین سے ملاقات ہوئی، آپ کو دیکھ کر معاویہ نے کہا نہ تمہارے لیے خوشی ہے اور نہ برکت، تم ایک قربانی کا دمبا ہو جس کا خون جوش مار رہا ہے، اور خدا کی قسم یہ خون ضرور گرایا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا چپ رہو، ہم ایسے کلام کے اہل نہیں۔ معاویہ نے کہا اس سے بھی بدتر کلام کے مستحق ہو۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے آمنے سامنے گفتگو کی، اور اسی طریقے کے کلامات اس نے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کے لیے کہے۔ اس کے بعد یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی، اور جو اس وقت بقید حیات تھیں اور زوجہ رسول ہونے کی وجہ سے ایک عظمت کی حامل تھیں، انہیں معلوم ہوئی، انہوں نے معاویہ کے لیے بہت سخت الفاظ کہے۔ میں وہ بھی آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تم میرے ایک بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر چکے ہو، تم نے ان کی لاش کو آگ سے جلایا، آج مدینے آ کر میرے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہو، اور فرزند رسول امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر کو ڈراتے ہو۔ تم لوگ وہی ہو جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد رحم کھا کر قتل نہیں کیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد معاویہ مدینہ میں داخل ہوا اور یہ منبر رسول پر بیٹھا۔ چونکہ منبر رسول اور حجرہ رسول، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، جو گنبد خضرا ہے، اور منبر رسول چونکہ پاس ہے اور وہ حجرہ تھا حضرت عائشہ کا، تو حضرت عائشہ کو وہاں پر آواز پہنچی کہ منبر رسول پر بیٹھ کر معاویہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت طلب کر رہا ہے، بیعت لے رہا ہے۔ اس بات سے آپ سخت نالاں ہوئی اور آپ نے وہیں سے چلا کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تم سے پہلے شیخین نے بھی اپنے بیٹوں کے لیے کبھی بیعت طلب کی ہے؟ اب آپ یہ بتائیے، میرا آپ سے سوال ہے اس ویڈیو کے آخر میں، کہ یزید پلید
یزید بن معاویہ کی خلافت کے لیے امت مسلمہ کے وہ کون سی بزرگ شخصیتیں تھیں جو خلاف نہیں تھیں؟ جناب عائشہ خلاف تھیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر خلاف تھے، عبداللہ ابن زبیر خلاف تھے، عبداللہ ابن عمر خلاف تھے، اور ایک جگہ اور واقعہ ہے کہ سعید بن عثمان بھی خلاف تھے، آپ معاویہ کے پاس آئے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ عالم اسلام کی تمام بزرگ شخصیتیں کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ، حسین ابن علی، یہ تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہو کر اس نجس آدمی کی خلافت کے لیے جسے مقرر کیا جا رہا تھا، حاکم بنایا جا رہا تھا امت کا، اس کے لیے لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ اس شخص کے بارے میں کیا لکھا جائے، کیا کہا جائے اور کیا بیان کیا جائے، اور لوگ اس کو بچانے کے لیے، اس کو دفاع کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے تمام عالم اسلام کے بزرگ ایک صف میں کھڑے تھے۔ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے۔